صلی اللہ علی طٰہٰ خیر الخلق وأحلاها صلی اللہ علی طٰہٰ خیر الخلق وأحلاها. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر والصلاة والسلام على سیدنا ومولانا محمد نور اللہ الانور وعلى آلہ المصابیح الغرر وأصحابه السرج الزهر صلاة تنفر بها قلوبنا وقبورنا ووجوهنا وصدورنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انما يخشى الله من عباده العلماء. صدق اللہ العلی العظیم. نہایت احترام کے ساتھ ایک بار درود شریف کا نذرانہ بارگاہ رسالت میں پیش فرما لیں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم. شیر دکن حضرت مولانا مجیب علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ مذہب اہل سنت و جماعت کے ایک مضبوط داعی تھے، اور وہ کوئی چیز مذہب حق اہل سنت و جماعت کے خلاف ہو تو وہ قبول نہیں کرتے. اس کے رد میں وہ اتنے بے باک تھے کہ لوگوں نے ان کو شیر دکن کا خطاب دے دیا. بہرحال وہ ان کو ہم لوگ اپنی دعاؤں میں اور اللہ تبارک و تعالی سے ان کے لیے رفع درجات کی اپیل کرنے میں کثر نہیں رکھتے ہیں. اس لیے اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت مولانا نے مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج استحکام کے لیے انتھک کوشش کی. میں نے ان کو دیکھا کہ جب ان سے کسی اصلاحی معاملے میں گفتگو کی جاتی تو وہ اس گفتگو کو ضرور قبول کیا کرتے تھے. مجھ سے ان کو بہت زیادہ لگاؤ تھا. اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر پر انوار و رضوان کی بے حساب مارانے کرم فرمائے. رفیقان گرامی، عزیزان ملت، آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ، اس کے بعد میرے زمانے کو پانے والوں کا زمانہ، اس کے بعد ان کا جنہوں نے ان کو پایا. مطلب یہ ہوا
کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر لوگ صحابہ کرام تھے، اور ان کے بعد تابعین بے احسان تھے۔ اب اس کے بعد آدمیوں کی مختلف ٹولیاں تیار ہو گئیں۔ اس میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، پہلے ہم لوگ جب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ سنتے تو ہمارے کان اس کی طرف لپک پڑتے اور ہم شوق و ذوق سے ان کو سنا کرتے، لیکن اب بعد میں ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ لوگ رتو و یاس بس ہر طرح کی باتیں کہنے لگے۔ تو اب ہم لوگ غور سے دیکھتے ہیں کہ کن لوگوں کی بات سنی جائے اور کن لوگوں کی بات نہ سنی جائے، اور اسی کے بعد جب ہمارا فیصلہ ہوتا ہے تو ہم اسی حساب سے عمل کرتے ہیں۔ سیدنا امام ابن سیرین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول مسلم شریف کے مقدمے میں امام مسلم نے تخریج کیا۔ فرماتے تھے، ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم۔ یہ جو علم ہے، زبان سے جو علم لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے، یہ علم دین ہے، اس لیے اس کو سننے اور دیکھنے سے جاننے سے پہلے یہ خوب غور سے دیکھ لو کہ کس سے اپنا دین حاصل کر رہے ہو۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اس کا مطلب ہے کہ اجلہ تابعین کے زمانے میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے تھے کہ جس پر امام ابن سیرین رضی اللہ عنہ جو تابعین میں امامت کا درجہ رکھتے ہیں، وہ یہ تاکید فرما رہے ہیں، فانظروا عمن تأخذون دینکم۔ یہ خوب غور سے دیکھ لو کہ تم لوگ کس سے اپنا دین حاصل کر رہے ہو۔ آج لوگوں کا ذوق اور مذاق بدل گیا ہے۔ کون لچھے دار تقریر کرتا ہے اور کون صرف حدیثیں اور بزرگوں کے واقعات بیان کرتا ہے۔ اس چیز کا جائزہ لے کر لچھے دار کی طرف زیادہ لوگ کھنچے ہوئے چلے جاتے ہیں، مگر وہاں سے گمراہی اور بے راہ روی کے سوا ملتا کیا ہے؟ اس لیے آپ یہ دیکھو کہ بات کیا کہہ رہا ہے بس، اور کہنے والا کون ہے، سمجھ گئے؟ اس کو بھی دیکھنا چاہیے، اس لیے کہ ہر ایک کی بات سنی جائے تو کوئی حدیث بھی صحیح ہے، حدیث بھی سنائے تو اس کو سننے کا ذوق تو لوگوں میں ہوتا ہے، مگر اس حدیث کو سننے کے بعد پھر اس کی تشریحات بھی اس سے سننی پڑتی ہیں، اور اسی میں آدمی کو ٹانگ ماری جاتی ہے اور آدمی کو بہکایا جاتا ہے۔ قرآن کا ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کیا، اب سب تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ ہے، مگر اسی میں کتنی جگہ مسلمانوں کو ایسی ٹھوکر لگائی گئی ہے
کہ ایمان سے بھی ہاتھ دھونا پڑ جائے. سوچئے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. بد مذہبوں کے بہت بڑے عالم نے یہ ترجمہ کیا، ان لوگوں نے بھی مکر کیا، اللہ نے بھی اپنی چال چلی. معاذ اللہ، اللہ چال چلا کرتا ہے. یہ اس طریقے کی کہ ترجمے پڑھنے کے بعد آدمی گمراہ ہوگا کہ نہیں. ارے بھائی، قرآن کا ترجمہ ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے. بس اسی میں آدمی ٹھوکر کھاتا. اس چیز کا احساس سب سے پہلے میرے والد ماجد حضرت صدر الشریعہ کو ہوا، اور اس لیے انہوں نے اعلیٰ حضرت سے ترجمہ کے لیے فرمائش کی، بار بار گزارش کی. بہت مشکلوں سے آپ نے اعلیٰ حضرت کو کنز الایمان ترجمہ قرآن کے لیے تیار کیا. تو اعلیٰ حضرت نے اس ترجمے کے کرنے کے سلسلے میں جتنی شرط رکھی تھی، کوئی دوسرا عالم ہوتا تو ہاتھ جوڑ کے بھاگ جاتا اور کہتا کہ اتنا مشکل کام ہم سے نہیں ہوگا، آپ سیدھا سیدھا ترجمہ کرائیں تو کر دیجیے. مگر فرمایا تمام بد مذہبوں کے اور نیک لوگوں کے اردو فارسی ترجمے جمع کیے جائیں اور ڈاک سے نہ منگوایا جائے، کیونکہ وہ ترجمہ ہی نہیں ہوتا، ساتھ میں قرآن عظیم بھی ہوتا ہے. ڈاک سے اٹھا پٹک کر کے قرآن مجید ہم تک پہنچے، ہم یہ پسند نہیں کرتے. سفر کر کے لایا جائے. فرماتے ہیں حضرت صدر الشریعہ علیہ الرحمہ، میں نے اپنے پیسے سے لمبے لمبے سفر کر کے وہ ترجمے جمع کیے اور پھر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترجمہ کرتے اور فرماتے ترجمہ کیا میں نے، مگر جتنا میں نے ترجمہ کیا تمام متداول تفاسیر سے اس ترجمے کو ٹیلی کیا جائے. اس میں ذرا بھی کہیں کوئی گوشہ اعتراض پیدا ہو تو میرے سامنے پیش کیا جائے. حضرت صدر الشریعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کوئی بھی اس کام کے لیے تیار نہ ہوا. میں نے مغرب بعد سے لے کر بیچ میں صرف عشاء پڑھتا 3 بجے رات تک اعلیٰ حضرت کے ایک رکوع کے ترجمے کو تفاسیر متداولہ سے بہت باقاعدہ میں نے اس کو مقابلہ کیا. جہاں قابل اعتراض بات سمجھ میں آئی وہ میں نے نوٹ کر کے پیش کیا. فرماتے ہیں پورے ترجمہ قرآن میں صرف 4 جگہیں ایسی ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے اپنا لفظ میری تحقیقات کے بعد بدل دیا. 4 جگہ پر پورے قرآن میں لفظ بدلا، یہ نہیں کہ ترجمہ بدل گیا، وہ ترجمہ تو وہی رہا. سبحان اللہ. یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام تھا. حضرت صدر الشریعہ علیہ الرحمہ نے کبھی ڈھنڈورا نہیں پیٹا کہ یہ ترجمہ میری محنتوں کا ثمرہ ہے. یہ البتہ انہوں نے بتایا کہ وہ ترجمہ میں نے اپنے کاغذ پر اپنے قلم سے خود تحریر کیا
اعلیٰ حضرت بولتے تھے، میں لکھتا تھا، مگر حضرت صدر الافاضل کے بارے میں فرمایا کہ مولانا مولوی نعیم الدین صاحب وہ ترجمہ اپنی تفسیر لکھنے کے لیے، خزائن العرفان لکھنے کے لیے میرے پاس سے لے گئے، اس شرط پر کہ مجھے وہ واپس کریں گے، مگر اب تک مجھے وہ واپس نہ ملا۔ اور الحمدللہ ہم لوگ تو اس وقت پیدا بھی نہ ہوئے تھے، آج 90 سے متجاوز عمر ہو گئی، اور اب تک وہ صدر شریعہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا وہ ترجمہ ہمیں نہیں ملا۔ سمجھ گئے؟ ہم لوگ ان کے سچے وارث تھے۔ بہرحال جو کچھ بھی ہو، اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے۔ میرے والد ماجد ہمیشہ جس چیز کو نقصان کا سبب سمجھتے اس کے کاٹ کا انتظام کرتے۔ اس زمانے میں بیشتی زیور لکھی گئی جس سے سنیوں میں گمراہی پھیلنے لگی، فوراً بہار شریعت کا آغاز کیا، اور بہار شریعت عقائد اور فقہ کی وہ کتاب ہے کہ کوئی مفتی ہندو پاک میں ایسا نہیں کہ جو اس کتاب کو مطالعہ کیے بغیر وہ مفتی کی مسند پر بیٹھا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے۔ میں عنفوان شباب میں بریلی شریف چھٹیوں کے دن میں فتویٰ نویسی کرنے کے لیے چلا جاتا ہوں۔ میں جب وہاں فتویٰ لکھ رہا تھا تو ایک استفتاء آیا کہ بڑی مچھلیوں کو شکار کرنے کے لیے چھوٹی مچھلی زندہ کانٹے میں پرو کر شکار لوگ کرتے ہیں، یہ جائز ہے یا ناجائز؟ جو حکم شرع ہو بیان کیا جائے۔ میں نے بڑی بڑی کتابیں الٹ پھیر کی، 2 روز لگ گئے۔ میں نے فقہا کی بہت کتابیں دیکھی، مگر کسی کتاب میں یہ مسئلہ نہیں ملا۔ میں سوچنے لگا یار گھر کی کتاب پہلے دیکھنی چاہیے، ادھر توجہ ہی نہیں کی۔ میں نے بہار شریعت اٹھائی اور اس میں شکار کا بیان کھولا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد یہ مسئلہ مل گیا، چھوٹی مچھلیوں کو زندہ کانٹے میں پرو کر بڑی مچھلیوں کا شکار کیا جاتا ہے، یہ درست نہیں کہ اس میں تعذیب حیوان ہے۔ سبحان اللہ! تو یہ وہ کتاب ہے، اس کتاب میں پالش کا کوئی نسخہ نہیں ملے گا، اور بریانی کا کوئی فارمولہ آپ کو نہیں ملے گا، مگر اس کتاب میں زندگی شریعت اور اسلام کے مطابق گزارنے کا ہر مسئلہ ملے گا۔ یہ وہ کتاب ہے۔ بڑے بڑے عربی داں موٹی موٹی کتابوں کے پڑھے ہوئے لوگ ان کو دیکھا ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے، کہ یہ اس کتاب سے فائدہ اپنی فتویٰ نویسی میں ضرور حاصل کرتے ہیں، بلکہ بعض گھامڑ لوگ عبارت تو سمجھ نہیں پاتے اور اپنے گھامڑ پن سے غلط فتویٰ دیتے ہیں اور بہار شریعت کا حوالہ دے دیتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے، مگر
ہم لوگ بہار شریعت ہی کے سائے میں پلے ہیں، اس لیے خوب ان گھامڑ لوگوں کے گھامڑ پن کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ بہرحال مجھے یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالی ہر دور میں دین اسلام کی حفاظت کرنے والوں کو قائم رکھتا ہے۔ حدیث پاک میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری مسلم وغیرہ میں یہ حدیث پڑھ لیجئے اور خوب اچھی طرح سے یہ جانیے کہ اس حدیث کو سیدنا امیر معاویہ کی روایت سے امام بخاری نے لکھا۔ اس زمانے میں کچھ بد مذہب ہونے کی کوشش میں امیر معاویہ کی شان میں گستاخیاں کرنے لگے۔ حالانکہ اذان کے جواب کی حدیث کس سے روایت ہے؟ آپ لوگ اذان کا جواب دیتے ہیں، مسلم شریف میں پڑھیے تو امیر معاویہ ہی کی روایت ہے۔ کتنے بڑے بڑے اہم مسئلے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں۔ بہرحال مجھے یہ کہنا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا لن تزال، بخاری شریف کتاب العلم میں، لن تزال طائفة من امتی قائمین علی الحق، ہمیشہ میری امت کی ایک جماعت دین حق کو قائم رکھے گی۔ قائمین علی الحق کا مطلب قائم رہے گی نہیں۔ میں نے شراح حدیث کی کتابوں میں پڑھا کہ یہ تعدیہ کے لیے قائمینہ کو متعدی بناتا ہے، حق کو قائم رکھیں گے۔ حتیٰ یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم قیامت آ جائے، اس وقت تک یہ دین حق قائم رہے گا، دابت الارض کے ظاہر ہونے تک۔ سمجھ گئے؟ تو یہ ہم لوگ کاہے کے لیے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم تقریر جیسی بھی چاہیں کریں مگر مسئلے ٹھیک ٹھاک بتاتے ہیں اور لوگوں کو صراط مستقیم پر قائم رکھنے کی پوری کوشش کیا کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ اس مسئلے میں، اس کام میں ایک آدھ پیسہ صحیح کامیاب تو ہے، اگر وہ بھی نہ ہو تو ہمیں انجام ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، انجام رب العالمین کے قبضے قدرت میں۔ ہمارا کام کوشش کرنا، یہ کرم ہے رب العالمین کا کہ ہم کوشش کرتے ہیں اور اس کا انجام بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ آج کل کیا مسئلہ ہے، کیا ضرورت پڑی کہ یہ مسئلہ بتایا جائے جو کسی کتاب میں نہیں، اور مسئلہ بتایا جائے کیا خلافت میں ابو بکر اول، امامت میں حضرت علی اول۔ یہ مسئلہ کہاں ہے، کس کتاب میں ہے؟ کم سے کم بہار شریعت تو پڑھ لیتے تو سمجھ میں آ جاتا
کہ خلافت اور امامت ایک ہی چیز ہے. جب خلافت میں ابو بکر اول تو امامت میں بھی اول. پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ انبیاء و رسول کے بعد سب سے اونچا درجہ ابو بکر صدیق کا. پھر یہ ناپ تول کرنے کی آپ کو کیا ضرورت پڑی؟ کیوں ترازو اٹھائی؟ کیوں فیتا لگایا؟ یہ مطلب ہے کہ بد مذہبوں کو خوش کرنے یا بد مذہبی کو فروغ دینے کا آپ کے اندر گھن پیدا ہو گیا ہے. اللہ تعالی اس سے بچائے. آپ ہم سنی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بہرحال وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے. باتیں تو بہت سی ہیں. مجھے صرف یہ کہنا ہے اگر آپ لوگوں کو زندہ رہنا ہے مسلمان بن کر، صرف ایک نسخہ ہے مسلک اعلی حضرت کا دامن. اس لیے اب میں کہنا چاہتا ہوں ہر دور میں اسلام کو زندہ رکھنے والے اور حق کو اجاگر کرنے والے کچھ لوگ رہے، مگر اب 100 سال سے زیادہ سے لے کر نہ معلوم کب تک کے لیے میرے اعلیٰ حضرت وہ ہیں کہ انہی کے نام سے حقانیت زندہ ہے. اور جو لوگ چاہے وہ کسی خاندان کے ہوں، اپنے آپ کو سادات کہیں، کچھ بھی کہیں، اعلیٰ حضرت سے بغض رکھتے ہیں، یقیناً بد مذہبی کا شکار ہو رہے ہیں. سمجھ میں آیا؟ محبت اعلیٰ حضرت کی اس زمانے میں ایمان کی اور حقانیت کی دلیل ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اس چیز کو مضبوطی سے تھام رکھیے گا. حیدرآباد والوں سے میں خاص طور سے یہ کہنا چاہتا ہوں، حیدرآباد پورے ہندوستان میں حیدرآباد اور دہلی سب سے بڑے صلح کلیت کا سب سے بڑا اڈا. سمجھ میں آیا؟ جیسا حیدرآباد ویسی دہلی. مگر اللہ تعالی ہر جگہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے کچھ بندوں کو مقرر کرتا ہے. ایک زمانے تک حضرت مولانا مجیب علی رضوی صاحب نے اس کام کی خدمت انجام دی اور مسلک اعلی حضرت کو پھیلاتے رہے. اب یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے اپنی پوری طاقت صرف کریں. ہاں، جس کو جنت میں جانا ہے وہ اس کی تیاری مسلک اعلی حضرت سے شروع کرے. سمجھ میں آیا؟ ہاں، میں یہ بات اکثر کہا کرتا ہوں، میں اکیلے جنت میں جانا نہیں چاہتا. آپ سب کو لے کر چلنا چاہیے. اگر آپ سب کو میرے ساتھ چلنا ہے تو میرے جیسے بنو. میرے عقیدے کا پرتو اپنے دلوں میں پیدا کرو.
اور میرے جیسے طور طریقے ہیں ان طور طریقوں کو اپناؤ. میں ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتا ہوں کہ اپنے دین کی حفاظت کروں اور دین میری حفاظت کرے. بس دین میری حفاظت کرتا ہے. دین ہے تو دن ہے رات ہے، اور دین نہیں رہے گا تو پچھم سے سورج نکلے گا. سمجھ میں آیا؟ اور اس کے بعد کیا ہوگا وہ سب کو معلوم. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم رکھے. چند الفاظ میں نے کہے، اگر یاد رکھیں تو آپ خود اپنے اوپر احسان کر رہے ہیں. میرے اوپر بھی احسان ہے کہ مجھے ثواب ملے گا، ہاں، مگر خود اپنے اوپر احسان ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو عذاب نار سے بچایا، عذاب قبر سے بچایا، غضب جبار سے بچایا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے اپنے آپ کو صراط مستقیم پر چلاؤ. اس زمانے میں بہت سے لوگ ایسے بھی پیدا ہو گئے ہیں. بھائی دیکھو، یہ وہ سب میخ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، بس کلمہ پڑھ لو کافی ہے. کلمہ پڑھنے کے لیے منافقین نہیں پڑھتے تھے؟ عبداللہ ابن ابی نہیں پڑھتا تھا، مگر اللہ نے، بخاری شریف میں حدیث ہے کہ رسول پاک کی خدمت میں عبداللہ ابن ابی کے بیٹے حضرت عبداللہ آئے. وہ پکے سچے مومن تھے، صحابی تھے. انہوں نے عرض کی میرا باپ مر گیا ہے، سرکار آپ نماز جنازہ پڑھ دیتے، میری دل جوئی ہو جاتی. فرمایا ٹھیک ہے. کھڑے ہوئے تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ساتھ میں تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہ پڑھائیں. فرمایا ابھی تک مجھے منع نہیں کیا گیا. یہی فرمایا ہے اللہ نے، ان تستغفر لهم 70 مرة لن یغفر اللہ لهم. اگر ان سب کے لیے آپ 70 بار مغفرت کی دعا کریں تب بھی اللہ ان کی مغفرت نہ کرے گا. مجھے ابھی روکا نہیں اللہ نے، مگر حضرت عمر پھر بھی اصرار کرتے رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مت پڑھائیے، فلاں دن ایسے بولا، فلاں دن ایسا کیا، یہ ہے وہ ہے. مگر سرکار آگے بڑھے تو حضرت عمر نے رسول پاک جو چادر اوڑھے تھے وہ چادر کھینچ دی. حضرت عمر کہتے ہیں مجھے ہوش نہیں کہ مجھے کیسے یہ جرأت ہوئی کہ رسول پاک میں نے چادر کھینچ لی. مگر اللہ خوب جانتا ہے کہ میرے اندر یہ جذبہ میرا نہیں تھا، بلکہ یہ کچھ القائے ربانی تھی. سمجھ میں آیا؟ رسول پاک نے ان کے ہاتھ سے چادر چھڑائی، نماز پڑھ دی، سلام پھیرا، پٹ آیت اتری. اللہ نے فرمایا کہ ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. لا تصلي على أحد منهم مات أبدا.
ان میں سے اگر کوئی مر جائے تو کبھی بھی اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیے. ولا تقم علی قبرہ، اور اس کی قبر پر بھی نہ کھڑے ہو. سمجھ میں آیا دونوں چیز. ہاں اسی لیے وہابیہ کہا کرتے ہیں کہ قبر پر مت کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ ان کی قبر پر واقعی وہی ہو. چلو ہاں زیادہ ہو گیا. بس تو اس لیے وہ حضرت عمر فرماتے ہیں وہی آخری نماز جنازہ منافق کی ہوئی، اور اس کے بعد سے بالکل تمام مسلمانوں کو روک دیا گیا کہ ان کی نماز جنازہ نہ ہو. اب اس زمانے میں کچھ لوگ حیدرآباد دہلی وغیرہ میں پیدا ہو گئے ہوں تو وہ ایمان کی ٹھیکیداری میں جھوٹے ٹھیکیدار ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ ان سے بچائے. بس وقت زیادہ لے لیا میں نے، معذرت خواہ. اگر میری بات کو یاد رکھو گے تمہارے اوپر اپنا بھی احسان، میرے اوپر بھی احسان. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو صراط مستقیم پر آمین. صلی اللہ تعالی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد شفیع المذنبین قائد الغر المحجلین امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم. نماز پڑھنے کے بعد